السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین میں اسرائیل بدماشی اور ظلم کی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ آج سے نہیں، سن 67 سے وہ لگا ہوا ہے اور فلسطینیوں کو تیر تیر کر رہا ہے۔ عرب ممالک کے پاس سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی ان کو کوئی کھل کے حمایت نہیں کر پا رہا۔ اس نے غزہ کی پٹی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ غزہ کا جو راستہ ایک لگتا ہے وہ ایک تو وہی ہے جس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے۔ ایک طرف کا راستہ لگتا ہے وہ جہاں پہ کہتے ہیں سرنگ بنی ہوئی ہیں، وہ مصر کی طرف جاتا ہے۔ وہاں سے ماضی میں وہاں سے ان کو ادویات اور ان کے ضروریات زندگی وہاں سے آیا کرتی تھی، امداد وہاں سے ملتی تھی۔ تو وہ اس نے جو ایک فوجی ڈکٹیٹر مصر کا حکمران ہے سیسی، اس نے وہ بند کر رکھی ہیں، وہ الاؤ بھی نہیں کرتا وہاں سے۔ وہ مسلمان ہیں، ان کو حمایت کس کی ہے؟ وہ آل سعود کی ہے۔ دوسری سائڈ لبنان والی ہے، وہاں کون ہے؟ وہاں حزب اللہ ہے۔ ان کو حمایت کس کی؟ ایران کی ہے۔ وہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے 4-6 بمباریاں کر کے بس بیٹھ جاتے ہیں وہاں اپنے، کبھی آن فوٹ، کبھی وہ تل ابیب پہ چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ان میں بھی۔ ادھر یہ ہیں جو ڈائریکٹ سفر کر رہے ہیں، حماس والے، الفتح والے، یہ مارے کھا رہے ہیں، ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، ان کی عورتیں، ان کی بڑے شہید ہو رہے ہیں۔ ایک ایک دن میں اسپتالوں میں، اسکولوں میں بمباری کر رہا ہے وہ۔ اور 1 ارب 50 کروڑ مسلمان دنیا میں مذمتیں کر رہے ہیں۔ روز ملتے ہیں، او آئی سی مل رہی ہے، عرب لیگ مل رہی ہے، مذمتی قرارداد پاس ہو رہی ہے۔ وہ بدماشی کر رہا ہے امریکہ کے بیہسٹ پہ۔ امریکہ جو ہے یو این او کو رکھیل کی طرح چلا رہا ہے، وہاں ویٹو کر رہا ہے ہر قرارداد کو، اور ان کے جو ہے وہاں پر چل رہی ہیں ساری صورتحال ان کی چل رہی ہے۔ نہ ہم امریکہ کو کنڈیم کر پا رہے ہیں، نہ ڈائریکٹ مدد کر پا رہے ہیں۔ ان کے پاس سارے فوجی بھی ہیں۔ ترکی والا وہ اپنے ایک نعرے لگا کے بس دور دور سے نعرے لگائے جاؤ بیٹھ کے۔ ٹوٹل 1 کروڑ کی آبادی بھی نہیں ہے، کہتے ہیں 60-70 لاکھ کی آبادی ہے اسرائیل کی ٹوٹل۔ اگر یہ ایک طے کر لیں مل کے، 3-4 ملک جن کے پاس فوجی ہے، اثر بھی ہے، فوجی اسباب بھی ہیں، یہ 3 ملک بھی، 2 ملک بھی مل کے فیصلہ کر لیں کہ اس کو سبق سکھائیں تو وہ یہ 1 گھنٹوں کا کام ہے۔ جب ان کا باپ ان کو آرڈر کرتا ہے تو یہ یوکرین کی مدد کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں، ہمارے اپنے بھی فوجی اسلحے کے سمیت اور باقی امداد کے سمیت، جب ان کے خود بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، باپ کی اجازت نہیں ہے تو یہ وہاں پہ غزہ میں بھی نہیں دے پا رہے۔ اس لیے ان کو میرے نزدیک تو اسرائیل سے زیادہ ظلم فلسطینیوں پہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ ان میں ہر وہ شخص زیادہ ذمہ دار ہے، ہر وہ ملک زیادہ ذمہ دار ہے جس کے پاس اللہ نے وسائل دی، وہ سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، لڑنے کی کیپیسٹی جو ایٹم بم ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں سے بیٹھ کے ان کے میزائل جا سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دو قومی نظریہ، سیپریٹ ریاست ہوگی جہاں پہ اسلام فلرش کرے گا، امت مسلمہ کو ہم جو ہے قیادت دیں گے، وہ یہاں تک ہی محدود ہے بس۔ اور وہاں امت مسلمہ نبی کی امت جو کٹ رہی ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، سب سارے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بیٹھ کے جو ہے وہ بیٹھ کے زبانی جمع خرچ ہو رہے۔ تو اس کی بدماشی کا یہ عالم ہے اسرائیل کی کہ ان کی کوئی چھوٹی موٹی جو امداد جا بھی رہی ہے وہ بھی وہ انٹر نہیں ہونے دیتا۔ انتظار کرو، اوپر والے کا نظام کب ہوگا؟ میرا خیال ہے جلد ہی ہوگا، اور جب ان کو جن کو وسائل دے کے دنیا میں رکھا تھا، اور وہ ان وسائل کو اس کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال نہیں کر رہے، امت کے لیے نہیں کر رہے، ان کو تباہ کیسے کرے، کب کرے گا؟ کرنا تو چاہیے، اوور ڈیو ہو گیا یہ پاکستان پہ، تو اوور ڈیو ہوا شیخوں پہ، یہ جو علیہ سعود ہے اس پہ تو اوور ڈیو ہو چکا ہے بہت زیادہ، باقیوں سے گلہ ہی کیا کرنا۔ بہرحال انتظار کریں، میں تو انتظار کرتا ہوں، باقی بھی انتظار کریں کب ان کے اوپر اللہ جو ہے وہ مسلط کرے ایسی جنگ کی جس کے لیے حدیث ہے کہ جو گرد جو زمین پہ اترنے کے لیے جگہ ڈھونڈیں گے ان کو جگہ نہیں ملے گی، اتنی لاشیں ہوں گی، اس کا انتظار کرو، کچھ تو ہوگا نا۔ فطرت کے اصولوں کے خلاف چلے ہو تو اوپر والا تو پھر فطرت کے اصولوں کو برابر کرے گا، انصاف بھی کرے گا۔ چلیں، ایک تو ایشو یہ تھا تو یہ ہم نے بتایا، 20 تاریخ ہے آج اکتوبر کی۔ دوسرے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کے 3 ججز نے، ان میں سے 2 تو وہی ہم خیال ہیں، وہ زمین کے اوپر جو بوجھ ہے، زمین کے اوپر جو اس کی گندگی کا جو ڈھیر ہوتا ہے نا، اس کی نمائندگی وہ کرتے ہیں۔ ایک اور وہ ساتھ میں مل کے انہوں نے فیصلہ دیا، ہوا یہ تھا کہ پچھلے وہ ایک شہباز گل تھا، اس نے اے آر وائی کے اوپر آ کے فوج کو لان تان کی تھی، کافی فوج کے جرنیلوں پہ، کسی پہ کس پہ، تو اس پہ بغاوت کا مقدمہ درج ہوا تھا، ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔ وہ ایف آئی آر میں 2 نامنیٹ ہوئے تھے، ایک شہباز گل اور ایک وہ ٹی وی چینل کا جو نیوز ڈائریکٹر تھا، ڈائریکٹر نیوز تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی، اپیل میں ان کی ریجیکٹ ہوئی، تو سپریم کورٹ میں یہ جو 3 کا ٹولہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی پی سی کے اندر، پاکستان پینل کوڈ کے اندر فلاں فلاں شک میں لکھا ہے، جب تک فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے فیڈرل کیبنٹ جو اس کی اپروول نہیں دے گی، کوئی ایف آئی آر بغاوت کے مقدمے کی درج نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم اس کو کویش کر رہے ہیں۔ لکھا ہوا ہے جی۔ اچھا، لکھنے والوں نے وہ لکھ لیا، تشریح آپ نے کرنی تھی، تو کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی رولنگ پارٹی کا کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرے گا، ملک بیچنے کی حرکت کرے گا، ملک کی اداروں کو ملائن کرے گا، نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے رولنگ پارٹی کی فیڈرل کیبنٹ کیا اس کو اپروول دے گی؟ اس کی تشریح کس نے کرنی تھی بھائی؟ سپریم کورٹ نے۔ اسی قانون کو دیکھتے ہوئے اس قانون کی تشریح کرنا کس کا کام تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل کیبنٹ اس کا دے گی، اس کی اپروول کبھی نہیں دے گی، اس کا اپنا بندہ اندر ہو رہا ہوگا، وہ کبھی دے گی، فیڈرل کیبنٹ کا کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہوگا، کون دے گا اس کی اپروول؟ کوئی نہیں دے گا۔ تو ایک تو یہ شاہکار فیصلہ جو آیا تھا اس کے اوپر میں نے کہا کمنٹ کر دوں۔ دوسرا جو ہے وہ